السلام علیکم۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، ایک سچا واقعہ۔ اصل میں یہ واقعہ ایک اسٹوری ہے، دو لوگوں کی زندگی کی سچی کہانی ہے، جن سے میری ملاقات رہتی ہے، جو مجھ سے ملاقات کرتے رہتے ہیں، میرے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق آموز پہلو بھی ہیں ہمارے، جو جنہیں ہم اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ ایک شخص کا حال تو یہ ہے کہ وہ میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے ملاقات کرتا ہے، خیر خیریت ہوتی ہے۔ گفتگو کے دوران ہی وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیتوں پہ شکوک و شبہات، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ڈاؤٹس، اس کی آیتوں پہ ڈاؤٹس اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ شک، اس طرح کی باتیں مجھے سننے میں آتی ہیں، اور وہ بہت پریشان بھی ہوتا ہے، تنگ دست بھی ہوتا ہے، بہت اس کا دل دکھا ہوا بھی ہوتا ہے۔ گفتگو کے دوران وہ رونا بھی شروع کر دیتا ہے، تو بہت تکلیف بھی ہوتی ہے، اور آخر کار میں اسے صبر و تسلی دیتا ہوں، اور صبر کی تلقین کرتا ہوں اس کو بار بار کہ صبر سے کام لیں اور ان باتوں کو ایکسپوز نہ کریں، لوگوں کے سامنے اس طرح جو ہے گلا شکوہ کرتے ہوئے نہ کریں۔ تو اس پر وہ جواب بھی دیتا ہے مجھے کہ کیوں نہ کروں، جب میرے ساتھ میں بیت رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا اس طرح کیوں امتحان لیا ہے، کیوں میرے ساتھ میں ایسا کچھ ہو رہا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے۔ بڑی عجیب و غریب باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی بلیمنگ تھی، اس کی ہر بات سے جھلک رہی تھی۔ حالانکہ اس کی اگر فائنینشیل کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں تو اس کا حال یہ تھا کہ کچھ سال پہلے تک اس کی فائنینشیل جو پوزیشن تھی بہت اچھی تھی، وہ پیسوں والا تھا، اس کو اللہ نے مال دیا تھا، لیکن ابھی کرنٹلی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے وہ اچھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھا، اور اس کو لوگوں کی طرف سے بھی تکلیف دی جا رہی تھی، یعنی میں اس کو ایکسپوز تو کرنا نہیں چاہوں گا، تو جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ بلیم کر رہا تھا اللہ تعالیٰ پہ، یعنی کہ وہ لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچائی جا رہی تھی، اس کو سیدھا ڈائریکٹ وہ تعلق دے رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، یعنی جب لوگوں کی طرف سے اس کے اوپر کوئی پرابلمس آتی ہیں یا تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سمجھتا ہے کہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ کا عذاب ہے۔ تو یہ ایک شخص کا حال ہے۔ دوسرے شخص کا حال جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا بالکل اس کا اپوزٹ ہے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی بہت مضبوط بنایا تھا، سعودی عربیہ میں رہا اور بہت اس نے آپ کو مینٹین کیا، اور اس نے اپنے آپ ہی کو مینٹین نہیں کیا بلکہ دوسروں کو بھی فائنینشیل کنڈیشن کو اس نے درست کیا، اپنے رشتہ داروں کو دیا، اپنے گھر والوں کو دیا، بہت دوسروں کو لٹایا، اس نے کھلایا بھی، تو بہت اچھا اس کا حال تھا، لیکن اچانک اس کے اوپر بھی حالات آئے، اس کے اعتبار سے اللہ نے اس کو آزمایا، لیکن اس آزمائش میں اس کا جو حال رہا وہ بہت زیادہ اچھا رہا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، حالانکہ اس کی حالت یہ آ گئی کہ اس نے محنت مزدوری شروع کر دی، اس کی بھی عمر قریب 60 سال کی ہوگی، اور یہ پہلے صاحب جن کی میں نے آپ کو اسٹوری بتائی ہے ان کی عمر بھی قریب 55 سال کی ہے، 50 سال کی کم و بیش ہوگی، لیکن دونوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق، یعنی یہ دوسرا شخص ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کے ساتھ میں زندگی گزار رہا تھا، ٹھیک ہے، اور صبر کے ساتھ میں زندگی گزار رہا تھا، اور تھوڑے پر قناعت کر رہا تھا۔ یہ ایک ایسا شخص تھا، اور اس کی باتیں سننے کے بعد میں بھی رواں سا ہو رہا تھا کہ اس کی باتوں میں اتنی کھچاؤ اور اس طرح کی باتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایماندار فرما دے، اور میری جو ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ بس وہ پوری کر دے، اور بہت ہی صبر شکر والا بندہ، یعنی میں جانتا ہوں جس طرح مجھ سے ملاقات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر بیچتا تھا، تو دونوں کی زندگی میں شاید میں آپ کو بتاؤں ایک واضح اور نمایاں فرق، یعنی بالکل ایک زمین آسمان کی طرح دونوں کی زندگی میں فرق تھا۔ یعنی پہلے شخص کی جو زندگی ہے وہ بے صبری سے اور ناشکری سے بھری ہوئی زندگی، جس کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں تو وہ گلا شکوہ کرتا ہے، بلکہ گلا شکوے میں اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں شکوک و شبہات نکالنا شروع کر دیتا ہے، قرآن کی آیتوں میں شکوک و شبہات نکالنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی جو دل کا حال تھا وہ یہ تھا کہ میرے ساتھ میں دنیا میں برا نہ ہو۔ تو اس کا جو سب سے بڑا خلجان ہے یا سب سے بڑا جو اس کا مغالطہ مجھے سمجھ میں آیا وہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا اس کے لیے جنت بن جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا تو جنت نہیں بن سکتی نا، دنیا تو ایک آزمائش کا گہوارہ ہے، یہاں تو آزمائش ہوگی ہر شخص کی، اللہ تعالیٰ آزمائے گا، حالات دے کر بھی اور اچھے حالات میں بھی رکھ کر آزمائے گا۔ تو پہلے شخص کو تو میں یہی ایک ایڈوائس دینا چاہوں گا، میری ایک چھوٹی سی ایڈوائس ہوگی، حالانکہ مجھ سے بڑے ہیں، کہ وہ صبر سے کام لیں اور وہ زیادہ اپنی جو فرسٹریشن ہے، جو ریڈیشن ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، گلا شکوہ نہ کریں، وہ صبر سے کام لیں۔ سب سے بڑی تلقین کیا ہے؟ صبر سے کام لیں، خاموشی کے ساتھ میں رہیں، اور ان کو جو شکوک و شبہات ہیں، جو تذبذب کی جو زندگی ہے، جو پس و پیش میں ہیں، اس کے جوابات بھی ان کو ملتے رہیں گے اگر وہ صبر سے کام لیں۔ حالانکہ بیچ میں مجھ سے گفتگو میں وہ کہہ بھی رہے تھے کہ مجھے بہت سارے جو قرآن کے ڈاؤٹس تھے اس کے جوابات مل بھی رہے ہیں مجھے، جس طرح آپ کو تھوڑے تھوڑے آپ کے جوابات مل گئے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی آپ کو بہت سارے آپ کے جوابات مل جائیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ صبر سے کام لیں، آپ گلا شکوہ نہ کریں۔ گلا شکوہ کرنے کے بعد آپ خدا کی امیج کو خراب نہیں کریں گے بلکہ آپ اپنی امیج کو خراب کریں گے۔ دوسرے شخص کو تو میں کیا کہوں گا، بلکہ میں بشارت ہی دینا چاہوں گا ایسے شخص کو کہ جو شخص ان حالات کے اندر بھی صبر اور استقامت کے ساتھ میں دین پر جمع ہوا ہے، اللہ کی بندگی پر جمع ہوا ہے، اور شکر گزاری کی زندگی گزار رہا ہے، یعنی اس کے لیے تو خوشخبری ہے۔ اس شخص کے تعلق سے تو مجھے رسول اللہ کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ عجیب لامر المؤمن، یعنی مومن کا معاملہ بھی بہت زیادہ عجیب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا صبر کرتا ہے، اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نعمت دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے ایوارڈ ہے، نعمت ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ تو ایسے دوسرے شخص کے تعلق سے تو میں خوشخبری ہی دوں گا۔
اور اس میں مجھے یقین ہے کہ ہم لوگوں کے لیے اور آپ سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ سبق آموز باتیں ہوں گی، تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ واقعہ جو میرے ساتھ میں پیش آیا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو اللہ رب العزت سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.